यूट्यूबर्स भी थे, कुछ व्लॉगर्स भी थे, उन्होंने भी एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हमारी 10-50 हज़ार लाख 1.5 लाख फैमिली व्लॉगर और क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। लेकिन अब जो फैमिली व्लॉगर्स सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कंटेंट की रूह से ये बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं? बहुत सारे लोगों के चैनल्स ख़राब होते हैं, पेजेस ख़राब होते हैं इसी मिथ की वजह से कि उन्हें कहा जाता है कि जी आपने बस वीडियो डालनी है। बच्चे भी तो देख रहे हैं, वो उसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन तो है सर रैंसम दिखा रहे हैं, अगवा दिखा रहे हैं। तो ये फैमिली व्लॉगिंग वाकई कंटेंट क्रिएशन है, ये बिजनेस है? अभी वो फटा हुआ था पिछले दिनों, अब उनकी सुलह हो गई है। ठीक है, हर तरफ से मिलियन 2-2 5-5 मिलियन व्यूज़ ले आ गए उनके। अब उन्होंने जफें डाली, सुलह कर लिया। AI आ तो गई और बेशुमार टूल्स आ गए हैं जिसमें से वो स्पेशली एडिटर्स की तो जॉब खा गई। एडिटर की जॉब नहीं खा गई, ये हमारा ना बड़ा मिसकंसेप्शन आ रहा है। जितनी भी सियानी हो जाए इतनी सियानी नहीं हो सकती कि वो क्यों और कहाँ राइट ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच के लगा सके। हाजिद भाई, डीप सीक है एक जो है प्रेडिक्टिव मशीन है। अपना कोर्स कब बेच रहे? मैं कोर्स नहीं बेच रहा, 5,000 रुपए में वेटिंग कर नहीं सकता। मेरे पास कोई आता है, मैं उससे पूछता हूँ यार तुम क्या करना चाहते हो। आजकल सोशल मीडिया पे बेशुमार कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, क्या वो कोर्सेज वाकई ऑथेंटिक है? कंटेंट क्रिएशन असल में है क्या? पाकिस्तान में रहते हुए आप कौन सा ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं? अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं और उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं? यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएशन कैसे सीख सकते हैं? कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड बहुत कुछ आज हम जानेंगे मेहर साजिद से इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ कोर्सेज नज़र आते हैं जो कि आपको ई कॉमर्स सिखा रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएशन सिखा रहे होते हैं और एडिटिंग सिखा रहे होते हैं। इन कोर्सेज के पीछे क्या हकीकत है और हमारे लोग जो हैं वो बेशुमार पैसे ज़ाया करते हैं इन कोर्सेज के ऊपर। तो आपका इन कोर्सेज के ऊपर और इसको मंजन फरोशी कहेंगे या जो भी कहेंगे, इसके ऊपर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, नॉलेज जो है ना अवेलेबल है इंटरनेट पे। मैंने किसी कोर्स से नहीं सीखा। जितने भी मैंने कंटेंट क्रिएशन सीखी है खुद से सीखी है। कहाँ से सीखी है? यूट्यूब से सीखी है, सोशल मीडिया से सीखी है, डिफरेंट लोगों के कंटेंट से सीखी है। कोर्सेज़ में डिफ्रेंशिएशन ये होती है कि कोर्स वाला अगर आपको ऐसी सर्विसेज दे रहा है कि यार वो आपने जो सुन लिया, जो पढ़ लिया, उसके बाद उसकी वेटिंग कर रहा है, आपको देख रहा है कि आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो फिर आपकी जो लर्निंग की जर्नी है वो शॉर्ट हो सकती है। तो कोर्सेज़ बहुत सारे मार्केट में हैं। अब मुझे नहीं समझ लगती कि 5-5 या 10 हज़ार रुपये कोर्स के अंदर जो कोर्स सेलर है वो कैसे इंडिविजुअल लेवल पे जाके ना हर किसी को अटेंशन देगा या उसको वेट करेगा, चेक करेगा ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वीडियोस का थंबा पकड़ा देना कि यार ये 5,000 रुपये में वीडियो देख लो, कोर्स लीक भी मार्केट में फिर रहे होते हैं। आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा लोगों को। हाँ, अगर कोई ऐसा कोर्स है जो कि आपको वेटिंग देता है और आप समझते हैं कि इस बंदे के पास इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी कैपेसिटी है, इतना मैकेनिज़्म बना हुआ है कि ये 200, 400, 500 बंदे को, 1000 बंदे को वेटिंग कर सकता है, मैनेज कर सकता है, तो फिर वो आपकी जर्नी को शॉर्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ जो कोर्स चीज़ के साथ हमें मिलती है वो है कम्युनिटी। आप ब्लॉगिंग का कोर्स कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन का कोर्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मली एक ग्रुप्स बने होते हैं। जैसे मेरा ग्रुप है फेसबुक पे, लर्न विद महार के नाम से कंटेंट क्रिएटर्स का ग्रुप है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल निशेस पे मल्टीपल एक्सपर्टीज़ के साथ लोग आ जाते हैं। कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई गेमिंग का चैनल बना के बैठा हुआ है, कोई कैश कॉल लेके चल रहा है, कोई सेलिब्रिटीज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो वहाँ पे आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है। आपको एडिटिंग की सर्विसेज चाहिए, आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह ब्लॉगिंग के अंदर आपको कंटेंट क्रिएशन करवाने किसी से जो है वो आर्टिकल लिखवा सकते हैं। तो वो कम्युनिटी आपको एक हेल्प करती है बूस्ट करने में, वरना सीखने को तो सब कुछ अवेलेबल है। ये पिछले दिनों में कुछ यूट्यूबर्स भी थे, कुछ व्लॉगर्स भी थे, उन्होंने भी कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हमारी। सोशल मीडिया पे बड़े मीम्स बन रहे हैं और बड़े बड़े और पुराने यूट्यूबर्स ने भी उसके ऊपर अटैक किया कि ये सब कुछ फेक है और सारे मामला। आपने उस कोर्स के ऊपर कोई नज़र दौड़ाई है? कोई वो वाकई उसमें कोई हकीकत है या वो वाकई बस मंजनी है? देखिए, मेरे पास से कुछ क्लिप्स गुजरे थे उनके मेरी नज़र से, और वो क्लिप्स देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद पढ़ाने वाली तरफ उन्हें नहीं आना चाहिए था। वो ब्लॉगर्स हैं, फैमिली ब्लॉगर्स हैं या डेली व्लॉगर्स हैं, ठीक है, वो उनकी एक स्पेसिफिक नीश है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी। अगर वो डेली व्लॉगर्स आप बनना चाहते हैं और अपनी फील्ड से रिलेटेड पढ़ाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाते हैं ना, तो कंटेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। उसके अंदर बहुत टाइप का कंटेंट है, हर कंटेंट की एक अपनी साइकी है, हर तरह की ऑडियंस है। तो जो कंटेंट क्रिएशन पढ़ाने की तरफ बंदा आ रहा होता है ना, अगर आपके पास वो कैपेसिटी और वो मसल नहीं है कि आप मल्टीपल निशीज़ के एक्सपर्टीज़ रखते हो, आपने मल्टीपल जगह पर टांगे अड़ाई हों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ुद नहीं बंदा कर सकता। जैसे मेरे साथ स्टूडेंट अटैच होते हैं तो मैं उनके चैनल रिव्यू कर रहा होता हूँ तो मुझे उनसे फ़र्स्ट हैंड फीडबैक आ रहा होता है।
تو کنٹینٹ کریشن پڑھانا جو ہے وہ تھوڑا ایک غلط چیز انہوں نے کر لی سلیکٹ, کیونکہ میں نے جب ان کے کورس کی کچھ ویڈیوز لیک ہوئی میں نے دیکھی, اس میں وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ کوالٹی ویڈیو کی میٹر نہیں کرتی, بس آپ ڈالی جاؤ ویڈیو پہ ویڈیو ڈالی جاؤ تو اس پہ ویوز آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کے چینلز خراب ہوتے ہیں, پیجز خراب ہوتے ہیں اسی میتھ کی وجہ سے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے بس ویڈیو ڈالنی ہے, ویڈیو ڈالیں گے تو ویوز آئیں گے. ٹھیک ہے, کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن کوالٹی بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے کوالٹی کا کنسسٹنسی کے ساتھ. بہت ہائی کوالٹی کرتے جائیں گے, ویڈیوز کی فریکوینسی آپ کی لو ہوتی جائے گی, آپ کو دیر سے وائرلٹی ملے گی. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. الگوریدم از اے ویری کمپلیکس تھنگ. تو کیونکہ میں آئی ٹی انجینئر ہوں, میں سافٹ ویئر بناتا ہوں, سافٹ ویئر لکھتا ہوں, ڈیولپ کرتا ہوں, تو سافٹ ویئر کو پڑھتا ہوں, پڑھنا آتا ہے مجھے کوڈنگ کو. تو میں نے یوٹیوب کے الگوریدم کو باقاعدہ پڑھا ہے. ان کی ساری ریسرچ انہوں نے جو ہے نا گوگل اسکالرس کی ویب سائٹ پہ پبلش کی ہوئی ہیں, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں سے یوٹیوب کا الگوریدم کیسے ایوالو ہوا ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو جب سمجھ آتی ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے دیر آر ہنڈریڈز آف فیکٹرز. آپ کی ویڈیو اچھی ہے, اس کے اوپر ویوز نہیں آ رہے, اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کی ویڈیو ڈیزرو نہیں کرتی ویوز لینا. اٹس جسٹ ناٹ یور ٹائم ٹو بی دیئر نا. آپ کی ویڈیو کی ایک امپورٹنس ہے پھر کہ جس پلیٹ فارم سے وہ ویڈیو لانچ ہوئی ہے. مثال کے طور پہ میرا پیج ہے جس کے اوپر 5 لاکھ فالوورز ہیں, اور اس پیج کی اسپیسیفک نیش ہے کنٹینٹ کریشن کی. اگر ایک نئے بچے کی ایک اچھی ویڈیو پکڑ کے میں اپنے پیج پہ ڈال دیتا ہوں تو وہ ویڈیو ہو سکتا ہے ملین ویوز لے جائے. وہی سیم ویڈیو وہ بچہ جو بہت اچھا کنٹینٹ کریشن کی ویڈیو بنا رہا ہے لیکن اس کا نیا پیج ہے اس پہ ڈالے گا, ہو سکتا ہے وہ 200,000 ویوز پہ جائے. سیم ویڈیو 2 جگہ پہ ڈفرینٹ پرفارم کر سکتی ہے. تو آڈینس کیسی ہے, کتنی انگیجمنٹ ملی, کتنی وائرلٹی ملی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویڈیو اگلے لانگر ٹرم میں ویوز نہیں لے سکتی. اگر وہ ویڈیو اچھی ہے اور نیو پلیٹ فارم پہ آئی ہے تو وہ سلولی گریجولی اپ ہل ہوگی, پرفارم کرے گی, اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ویڈیو پرفارم کرے گی. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک چینل ہے میگنیٹس میڈیا کے نام سے, وہ سنیمیٹک گریڈ کی فیس لیس ویڈیوز بناتے ہیں. اور تقریباً 5 سال اس بندے نے ویٹ کیا, اس کے سبسکرائبر 10,000 سے ملین کراس کیے ود ان اے منتھ. لیکن کیا ہوا کہ وہ 200-500 ہزار یہ اس کی ویڈیوز کے ویوز تھے. وہ ویڈیو پہ ویڈیو ڈالتا گیا بیکاز ہی نوز کہ میرا ٹائم کب آئے گا. تو جب الگوریدم نے یہ دیکھا کہ یہ کنسسٹنٹلی 5 سال سے آدھے گھنٹے کی ویڈیوز بنا کے ڈال رہا ہے, اور لوگ آدھے گھنٹے کی ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں, اس کے تھمبنیل اٹریکٹیو ہیں, کلک بیٹ جو ہے کلکس اچھے آ رہے ہیں. نیو چینل تھا, اور دین وین اٹ ایکسپلوڈیڈ پھر الگوریدم نے اس کو فل چانس دیا. جب الگوریدم نے اس کو چانس دیا تو ویڈیو کے اندر وہ کوالٹیز تھیں جو آڈینس ریٹین کروا رہی تھیں اور انگیجمنٹ لے کے آ رہی تھیں, اور اس کے ٹاپکس بھی بڑے اچھے تھے ویڈیو کے. تو وہ پھر میگنیٹس میڈیا آج برانڈ ہے. لیکن میں نے اپنے گروپ کے اندر اس کی کیس اسٹڈی اس وقت بنائی تھی جب یہ 10,000 فالوور کے ساتھ جو ہے سبسکرائبر کے ساتھ اس کا چینل تھا. اور پھر میں نے دوبارہ کیس اسٹڈی بنائی اس کی, اور بتایا کہ یار دیکھیں میں نے پروڈکٹ کیا تھا جائے گا, اس وجہ سے گیا. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں ہمارے نا. تو جو میں نے ان کی انڈرسٹینڈنگ دیکھی وہ تھوڑی سی اپنے ہی کنٹینٹ کے اراؤنڈ تھی, ان کو جرنلی کنٹینٹ کا نہیں پتہ. تو اس طرح کے کورس پبلسٹی کے لیے ٹھیک ہیں, لیکن اگین وہ بات کہ اگر وہ آپ کو وہ مسل پرووائڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ویٹنگ کرے, اگر وہ آپ کا کیش کا چینل ہے. اب ظاہری بات ہے اگر لیٹ سے 10,000 بندہ انرول ہوتا ہے تو 10,000 بندہ ولاگر تو نہیں بن سکتا نا, فیملی ولاگر تو نہیں بن سکتا. اور فیملی ولاگنگ کی جو ٹرینڈ ہے اس کے اندر آج آپ گرو بھی نہیں کر سکتے. آج بڑا مشکل ہے گرو کرنا, کیونکہ یہ نیش جو ہے وہ یہ ٹرینڈ بڑا پرانا ہے. کسی بھی ٹرینڈ کے شروع میں آپ جمپ کر جائیں تو آپ کو مل جاتا ہے, لیکن آج کل تو فیملی ولاگر ویسے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اس کے اندر. تو جو آلریڈی جن کی آڈینس بن چکی ہے ان کو اچھے ویوز آتے ہیں. نیو بندے کے لیے اسٹرگلنگ اس کے اندر فیزز سے گزرنا پڑتا ہے, ٹائم بڑا لگتا ہے, کنٹینٹ نیکسٹ لیول ان سے نیکسٹ لیول کا آپ کو بنانا پڑے گا, اور وہ آلریڈی نیکسٹ لیول کا کنٹینٹ بنا رہے ہیں اپنی نیش کے اندر. تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ یہ پرٹیکولر نیش پڑھا رہے ہیں اور اس نیش کے اندر آپ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کے اندر 10-50 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ فیملی ولاگر اور کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. فیملی ولاگر کے نام سے جو ایک ٹرم کچھ عرصہ پہلے یہ منظر عام پہ آئی, کیونکہ پہلے تو اتنی خاص اس کے اوپر نہ کوئی توجہ تھی پاکستانی عوام کی اور نہ کچھ تھا. ایک بڑی ایک اسپیسیفک سی کمیونٹی تھی جو اس کو فالو کرتی تھی اور دیکھتی تھی. لیکن اب جو فیملی ولاگرز سامنے آ رہے ہیں اور جو سارے معاملات آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کانٹینٹ کی روح سے یہ بہترین کانٹینٹ بنا رہے ہیں؟ ہمارے لیے نا پی ٹی ہے اور ہماری کمیونٹی کے اوپر قرض ہے. میں یہ بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ ہے.
ایجوکیشنل کنٹینٹ کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ جتنا مرضی اچھا انٹرٹیننگ ایجوکیشنل کنٹینٹ بنا لیں, اور اس کی جو ایڈیٹنگ آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ نے دکھانا کیا ہے, آپ نے اسٹوریز کریٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسٹوریز دکھانی ہے لوگوں کو تاکہ نیکسٹ اسٹوری کا ویٹ کریں. اور پھر آپ کے لوگوں کو نا شوق ہے دوسرے گھر کے اندر جھانکنے کا نا. ہمارے محلوں میں بھی یہ ہوتا ہے نا, اسی کیا چل رہا ہے, اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, ہم ویلے بیٹھے ہیں تو ہمیں نا یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. وہی سیم چیز نا انہوں نے ویڈیو میں لا کے آپ کو دے دی ہے کہ یار اس کا اس کے ساتھ پھٹا چل رہا ہے, اس کا ساتھ کیا چل رہا ہے. تو ایک تو جو ویلی عوام ہے نا, جو ویلے بیٹھے ہیں, انہیں کچھ کرنے کو دیکھنے کو مل گیا, جو ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکتے تھے اب وہ اس کے گھر میں جھانک رہے ہیں, جو فیملی ولاگنگ جو ہے وہ اپنا کنٹینٹ بنا کے دے رہا ہے. پھر اس کے اوپر ایک اسپیسیفک جو ہمارے بچے ہیں نا جو یوٹیوب استعمال کرتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ میں نے دیکھا کہ سبسکرائب کرتے ہیں ایسے چینلز کو آؤٹ آف کیوریوسٹی یا آؤٹ آف جو ہے ایک بندہ جو میچور بندہ ہے وہ کم ہی اس طرح کی طرف جو ہے. ویسے اگر میں اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف آؤں, یہ فیملی ولاگنگ واقعی کنٹینٹ کریشن ہے یا بزنس ہے؟ بزنس ہے یہ. کنٹینٹ کریشن میں نہیں اس کو مانتا, میں کاپی رائٹڈ کنٹینٹ کو بھی کنٹینٹ کریشن نہیں مانتا. تو اپنے آپ کو کنٹینٹ کریٹر کہنے کے لیے ڈیفینیشن ہر بندے کی الگ الگ ہو سکتی ہے. میری ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ویلیو کیا ایڈ کر رہے ہیں, آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ سکھا کیا رہا ہے, پازیٹیوٹی کیا لے کے آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر. انٹرٹینمنٹ کے اندر ٹھیک ہے جی, اگر آپ انٹرٹینمنٹ کا کنٹینٹ بنا رہے ہیں, جیسے جو ہے وہ ایک کنٹینٹ ہوا کرتا تھا میمز والا, پرینکس والا, ٹھیک ہے, دیٹ واز اے کنٹینٹ جو انٹرٹین کر رہا ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پرینک کر رہا ہے. رانا اجاز صاحب کا چینل ہے, کامیڈی چینل ہے, ٹھیک ہے, اٹ از کنٹینٹ, کامیڈی کنٹینٹ ہے. لیکن فیملی ولاگنگ میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ فیملی ولاگنگ کو آپ کنٹینٹ نہیں کہتے, آپ مطلب کہ آپ ویڈیو ہے, لیکن اگر آپ اس کو میری ڈیفینیشن پہ ڈالیں کہ وہ اس سے کیا پازیٹیوٹی معاشرے میں آ رہی ہے, نتھنگ, زیرو, الٹا نیگیٹیوٹی وہ اس طرف جا رہی ہے. تو کنٹینٹ جو ہے وہ اسی طرح سے اب سوشل میڈیا کی ریگولیشنز جو ہیں وہ دنیا بھر میں بن رہی ہیں. یورپ نے اب لاز بنائے ہیں, اپنے باقاعدہ ریسرچز کی ہیں. آئی تھنک ہمارے ملک میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ کنٹینٹ جو لوگ بائی فیس بنا رہے ہیں کیا وہ معاشرے کے لیے ویلیوبل ہے, اگر نہیں ہے تو ان کو بائی لا روکنا چاہیے. فلٹر ہونا چاہیے کہ وہ جو چیزیں سکھا رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ وہ جو بچے کے دیکھے, بچے بھی تو دیکھ رہے ہیں, وہ اس کے اوپر کوئی ایج ریسٹرکشن تو ہے. سر رینسم دکھا رہے ہیں, اغوا دکھا رہے ہیں, بیٹنگ. اچھا میں کیا بیٹنگ پاکستان میں جوا جائز ہے؟ نہیں ہے. تو جو بندہ بیٹنگ کی, جوئے کی اپلیکیشن کو پروموٹ کرتا ہے بائی لا, وہ غلط کر رہا ہے نا. بالکل ایسے. تو آپ اس کو سیلیبریٹی بنا دیں پاکستان کے اندر, تو جوئے کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ, تو وہ چیزیں دیکھنی چاہیے. پھر سر ابھی ریسنٹلی جو ان کے چل رہے ہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ پھٹے کر کے, ابھی فیک ہوتے ہیں اصل ہوتے ہیں پھٹے یار, میجورٹی تو فیک ہی ہے نا, جو آؤٹ آف دا ہائنڈ سائڈ نظر آتے ہیں. ابھی وہ پھٹا ہوا تھا پچھلے دنوں, اب ان کی صلح ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ہر طرف سے ملین 2-5 ملین ویوز لے آ گئے ان کے, اب انہوں نے جفیں ڈالی, صلح کر لی ہیں. تو آئی تھنک موسٹلی اسکرپٹڈ ہوتے ہیں, اور ان کے کنٹینٹ کی نیچر یہی ہے, ان کے کنٹینٹ کی ٹائپ یہی ہے. اب اغوا جو وہ کر رہے ہیں وہ ریئل تو نہیں ہوتا, وہ اسکرپٹڈ ہی ہوتا ہے. تو میجورٹی آف دا کنٹینٹ ان کا اسکرپٹڈ ہوتا ہے, اور وہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ینگ بچے کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اس کو. خیر ساجد بھائی, کمنگ بیک ٹو دا بزنس, آپ کنٹینٹ کریشن سکھاتے بھی ہیں, آپ آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ بے شمار مہارت رکھتے ہیں بے شمار شعبوں پہ, اور آپ بیرون ملک بھی کام کر رہے ہیں, یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی کام کر رہے ہیں, اور بڑا بہترین کام کر رہے ہیں, لوگ بڑا آپ کو فالو کرتے ہیں اس چیز میں. تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں, جن کو آپ کنٹینٹ کریشن سکھا رہے ہیں, جن کو آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں سکھا رہے ہیں, اس کے اندر کیا کیا ہے, کیا کیا معاملات ہیں, کہاں سے اسٹارٹ کیا, ذرا تھوڑا سا گائڈ کیا. کنٹینٹ کریشن کے اندر میں, جب میرے پاس کوئی آتا ہے میں اسے پوچھتا ہوں کہ یار تم کیا کرنا چاہتے ہو, کیا تم اپنی فیس ویلیو بنانا چاہتے ہو, انفلوئنسر بننا چاہتے ہو, یا تم کنٹینٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, ایڈ ریونیو کو فوکس کرنا چاہتے ہو. اگر آپ صرف ایڈ ریونیو کو فوکس کرنا چاہتے ہیں نا, پھر آپ کے لیے روٹ الگ ہے, جو کہ کیش کاؤ چینلز کا روٹ ہے. انگلش لینگویج کے چینل بنائیں کیونکہ وہاں پہ ایڈ مہنگے چلتے ہیں, وہاں سے پیسے زیادہ بنتے ہیں. اگر آپ انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں پھر آپ کا روٹ الگ ہے, پھر آپ کے لیے کنٹینٹ کی اسٹریٹجی اور ٹائپس الگ ہیں, ٹھیک ہے. پھر شارٹ فارم کنٹینٹ آپ کے لیے زیادہ ویلیوبل ہے, کیونکہ آپ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, اپنا چہرہ پہنچا سکتے ہیں, زیادہ لوگ آپ سے فیملیئر ہو سکتے ہیں. پھر آپ کو اس کنٹینٹ کی آپ نے فیم لے لیا, آڈینس لے لی, اب آپ نے اس آڈینس کے اراؤنڈ کو بزنس بلڈ کرنا ہے, کوئی فارچون بلڈ کرنی ہے, اس کو کسی طرح سے آپ نے مونیٹائز کرنا ہے نا. دین آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں, آپ اسپانسرشپس پہ جائیں, شارٹ آؤٹس پہ جائیں,
अपना कोई ब्रांड छोटा सा लॉन्च करके उसकी सेलिंग, अक्सर लोग ये करते हैं, टेक इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, अपने गैजेट सेल करना शुरू कर देते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, अपना कोई ब्रांड कपड़ों का लॉन्च कर देते हैं, कोई आई लैशेज लॉन्च कर दें, कोई लिपस्टिक का ब्रांड लॉन्च कर दें, ठीक है, अगर कोई शर्ट ही लॉन्च कर दें अपनी, कोई जैकेट ही लॉन्च कर दें अपनी, ठीक है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी ऑडियंस आ गई है, तो पहले तो आपने ऑडियंस बनानी है, फिर आपने उस ऑडियंस के अराउंड अपनी बिजनेस बनाना है कि यार स्ट्रेटेजिकली मैंने कैसे इसको क्या सेल करना है जो कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करे, सिर्फ मेरे लिए नहीं दूसरे के लिए भी जो है ना विन विन सिचुएशन क्रिएट करे। अगर मेरा ब्रांड्स के बारे में बताता हूँ मैं, मेरा जो है ना फैशन डिज़ाइनिंग का चैनल है लेट से, तो मैं कुछ ऐसे डिज़ाइंस दूँ जो मेरी ऑडियंस को भी पसंद आए, ठीक है, और उनको बाहर से सस्ते मिलें, बाकी ब्रांड से सस्ते मेरे हों, तो उनका भी फ़ायदा हो जाए और मैं भी कुछ सेलिंग करने लग जाऊँ। आपने रास्ता का ब्रांड देखा? नहीं, मैंने फैशन ब्रांड नहीं देखा। खैर उसकी भी कुछ स्टोरी कुछ इस तरह की है कि वो एक फैशन ब्रांड था जिससे उसने ही अप्लाइड फॉर, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि न्यूयॉर्क के अंदर उसने फैशन वॉक के लिए अप्लाई किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड। और आज ये दिन है कि जस्टिन बीबर जैसे सिंगर्स, जो अमेरिकन सिंगर्स हैं, वो भी रास्ता का पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की टी शर्ट पहन रहे हैं, हुडीज पहन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो कॉन्टेंट एक उन्होंने एक ऐसा बनाया और उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी, उन्होंने उसको डिनाई किया न्यूयॉर्क फैशन वॉक में और उसको पार्टिसिपेट करने से। व्हाट ही डिड कि उसने सड़क से लोग उठाए, ठीक है, राह जाते पेडिस्ट्रियन उठाए, उनको अपने कपड़े पहनाए और रोड के ऊपर ही, न्यूयॉर्क की ब्रॉडवेज के ऊपर और स्ट्रीट्स के ऊपर उसने वॉक करवाई और उसको एक वीडियो बना के उन्होंने सोशल मीडिया वायरल कर दिया और वाकई वायरल हो गया। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चलें, अगर हम ऐसा करते हैं कि मैं, क्योंकि आई रन अ बिजनेस और मेरा ऑफिस फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू जनरेट मोर सेल्स फॉर माय ऑनलाइन स्टोर या मेरे स्टोर के लिए। आप मुझे क्या सजेशन देंगे, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अब बड़ी प्यारी केस स्टडी आ गई। पिछले दिनों मेरे पास एक ब्रांड था, मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा ना आप ज़रा कंटेंट रिव्यू कर दें, सोशल मीडिया के पेजेस, हमारे वेबसाइट, हमारा टोटल ओवरऑल स्ट्रेटजी में बता दें। दे पेड मी अराउंड 15 to 20 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ जस्ट मैं फ्री में करवाना चाह रहा हूँ, जस्ट टू इधर बैठे बैठे ताकि तो लोग भी समझ जाएं। वही इन्फॉर्मेशन जो है मैंने उनके साथ जो है 15 से 20 लाख रुपए में दी। आई एम गोइंग टू रिवील नाउ आपकी पॉडकास्ट में कि कैसे, मतलब आप क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपने देखनी है उसके अंदर। हमारे साथ मसला ये है कि जैसे फर्नीचर की आपने बात की, अब हम कंटेंट बनाएंगे अपनी प्रोडक्ट्स के अराउंड। मेरा नीश ऑफिस फर्नीचर, हम अपनी प्रोडक्ट की रिकॉर्ड करेंगे, इसके उसके फीचर बता रहे हैं, उसकी कहानियाँ बता रहे हैं, ठीक है, और ऐसे कंटेंट पे हमें रीच नहीं मिलेगी क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा नीश स्पेसिफिक कंटेंट कर दिया, आपने कंटेंट को जनरलाइज नहीं किया। इस फर्नीचर का आम बंदे को क्या फ़ायदा है? ये फर्नीचर जो है, इस फर्नीचर के आम बंदा ये वीडियो क्यों देखेगा? ठीक है, तो उसको जब आप उस एंगल से कंटेंट को एंगलिंग करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। हम सेलिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, वो जो सेलिंग वाला फैक्टर है ना, वो लेटर आता है। आपने पहले ऑडियंस बिल्ड करनी है, पहले ट्रैफिक लेके आनी है, फिर आपने कन्वर्जन्स की तरफ जाना है, कन्वर्जन उसमें स्टार्ट करनी है। तो फर्नीचर का जब आपने कंटेंट बनाना है तो आपने सिंपल सी चीज़ ये देखनी है कि क्या ये कंटेंट जो है ये जर्नल मैसेज को अपील कर रहा है। आप स्टार्ट ही ऐसे कर दें कि आपके पास ब्लैक टेबल है, ठीक है, ऑफिस में ब्लैक टेबल क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, या क्यों होनी चाहिए, ठीक है। अब आप उसके ऊपर जो है ना उसके नुकसानात फ़ायदे ऑडियंस को दें। अब हर बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस में काम करता होगा, किसी न ऑफिस से अटैच होगा, तो वो उस एंगल से उस वीडियो को देखना स्टार्ट करेगा। अच्छा, ये जो सही बात है, ये अब फॉर एग्जांपल सब ब्लैक टेबल की आपने बात की, तो ये इसके फ़ायदे और इसकी सारी चीज़ें मैं वीडियो के तौर पे इसको दिखाऊंगा या कोई पोस्ट बना के सोशल मीडिया के वीडियो के तौर पे वीडियो कंटेंट सबसे ज़्यादा रीच मिलती है। ओके, तो वीडियो आपके फिर कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उसकी तरफ आते हैं, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अभी तो मैं कंटेंट की साइकी पे बात कर रहा हूँ कि आपने कंटेंट बनाना माइंड में क्या रखना है आपने, ठीक है। तो अगर आप बताएंगे, मैं कहता हूँ ये टेबल है, 10,000 रुपये की टेबल है, ये बड़ी मजबूत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ऐसे कंटेंट पे रीच नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कंपैरिजन कर देता हूँ किसी बड़े ब्रांड के साथ पकड़ के, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टेबल पड़ी हुई है, कोई इलन मस्क किसी टेबल पे बैठा हुआ है और मैं उसको इलन मस्क से रिलेट करता हूँ और कहता हूँ यार ये इलन मस्क की टेबल है और ये उसके हवाले से कुछ रिसर्च करके उसके अराउंड कोई कंटेंट बना देता हूँ ना, तो दैट कंटेंट हैज़ मोर फैक्टर ऑफ वायरलिटी इन इट ना, जर्नलाइज कंटेंट हो गया। तो वो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपने व्यूअर को बेचना नहीं है, व्यूअर को दिखाना है। जब व्यूअर को आप दिखाना शुरू करेंगे, ठीक है, देन आपको नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा यूएसपी क्या है, ठीक है, मेरी टैगलाइन क्या है, मैंने करना क्या है। बेचना बाद की कहानी है,
آج آپ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، اگر نام لیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک برانڈ آتا ہے سرف ایکسل. آپ کے برانڈ کی یونیکنیس کیا ہے؟ آپ گاڑیاں بیچنے لینے کی بات کریں تو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے پاک ویلز. ٹھیک ہے، پاک ویل کو ٹائم لگا. ٹھیک ہے، وہ ٹائم کے اندر پاک ویل نے کیا کیا؟ پاک ویل نے انفارمیشن دی گاڑیوں سے ریلیٹڈ، کس گاڑی کا انجن کتنا ہے، سی سی کتنے ہیں، کیسے کیسے کرتے. لیٹر آ کے انہوں نے اپنی انسپیکشن سروس لانچ کی. اگر وہ شروع سے انسپیکشن سروس لانچ کرتے اور انسپیکشن سروس کے اراؤنڈ ہی کنٹینٹ بناتے ہیں نا، تو ان کے پاس اتنی ٹریفک اور اتنی آڈینس نہ ہوتی. اسی طرح سے آپ نے پہلے ٹریفک کا سوچنا ہے، اویئرنیس کا سوچنا ہے، آڈینس لے کے آنی ہے، پھر آپ نے کنورژن کا سوچنا ہے. پھر آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ نہیں بیچنی، آپ نے سائیکی بیچنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ آفس فرنیچر بیچتے ہیں تو آپ نے آفس فرنیچر نہیں بیچنا اپنے کنٹینٹ کے اندر. ٹھیک ہے، آپ نے اسٹائل بیچنا ہے، بالکل ایسے آپ نے ایلیگنس بیچنی ہے. ٹھیک ہے، فرنیچر خود بخود بکے گا. ایپل فون نہیں بیچتا، ایپل انوویشن بیچتا ہے. دا مومنٹ یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ برانڈ ان دیٹ کانٹیکسٹ نا، کہ بھجن میں نے ٹیبل نہیں بیچنی، میں نے ایلیگنس بیچنی. جب ایلیگنس بیچنا شروع کریں گے نا، اٹ ول اسٹارٹ اٹریکٹنگ پیپل آن دیٹ. تو آج کل آپ کے کنٹینٹ کے تھرو اگر آپ کے پاس اتنی ریچ بن گئی ہے کہ بیچنا چھوڑیں. اگر بات کی جائے آفس فرنیچر کی تو وہ کہیں یار ہر بندے کو پتا ہو جس کو آفس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسے بھی پتا ہو کہ یار XYZ برانڈ آفس فرنیچر بیچتا ہے. دیٹ از دا کمال آف سوشل میڈیا. آپ نے وہ چیز اچیو کر لی ہے کہ آپ نے میس لیول پہ یہ اویئرنیس دے دی ہے کہ یار جب بھی آپ کے برانڈ کا نام آتا ہے XYZ کا، تو لوگوں کے مائنڈ میں آٹومیٹکلی آتا ہے کہ یہ فرنیچر سے ریلیٹڈ بات ہے. آج آپ پاک ویلز کا نام لیں گے، لوگوں کو پتہ ہے یہ کیا کرتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اسے بھی پتہ ہے. تو آپ اپنا برانڈ جب بنائیں گے اور برانڈ کو جب پروموٹ کریں گے تو آپ نے یہ رکھنا ہے. اب آ جائیں ڈسٹریبیوشن کے اوپر کہ یار امیجز کتنے کرنے ہیں، ویڈیوز کتنی کرنی ہے. ناؤ اٹ ڈپینڈس آن دا پلیٹفارم ٹو پلیٹفارم. ٹھیک ہے، فیس بک کے اوپر آپ کے پاس مکس کنٹینٹ ہے، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے اوپر آپ کے پاس ریلس کا شارٹ فارم کا کنٹینٹ زیادہ چلتا ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ کا لانگ فارم کا کنٹینٹ جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یار یہ میں کس پلیٹفارم پہ ڈال رہا ہوں، میرے اس پلیٹفارم کے اوپر میرے فالوورز کتنے ہیں، میری ویڈیو پہ انگیجمنٹ کتنی آ رہی ہے. اس کے حساب سے آپ نے اپنا کنٹینٹ پوش کرتے جانا ہے. فیس بک کے اوپر سب سے زیادہ ریچ ویڈیوز کو ملتی ہے، دوسرے نمبر پہ امیج ہیں، تیسرے نمبر پہ ٹیکسٹ پوسٹ ہیں. کیونکہ فیس بک چلتا ہے انگیجمنٹ کے اوپر. فیس بک واچ ٹائم کو بہت زیادہ کنسیڈر نہیں کرتا، یوٹیوب واچ ٹائم کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. انگیجمنٹ، شیئر، لائک، کمنٹس، یہ فیس بک زیادہ میٹر کرتے ہیں. اچھا، ادھر سے ایک چھوٹا سا کویشچن، فیس بک پاکستان میں مونیٹائز ہو رہا ہے نہیں بھی ہو رہا. یہ فیس بک چل رہا ہے انوائٹ بیس. اگر آپ کا اپنا اوریجنل کنٹینٹ ہے اور آپ کی اپنی ویڈیوز ہیں اپنے کیمرے سے ریکارڈ کی ہوئی ہیں تو آپ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو مونیٹائزیشن دے بھی دیتے ہیں، لوگ کما بھی رہے ہیں. لیکن فار دا سیفر سائڈ میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ یہ رسک نہ لیں، کیونکہ آپ نے مونیٹائزیشن اپلائی کر دی، نہ آئی، ہولڈ پہ چلا گیا، تو پھر اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. اوکے، تو اب بیٹر یہ ہے کہ آپ ایڈمن بنا لیں UAE سے، کسی باہر کے کنٹری سے، اور وہاں سے کنٹینٹ اپلوڈ کریں. 15-20 دن آپ کی پیج کی لوکیشن چینج ہو جائے گی. آپ کی پیج کی لوکیشن اس کنٹری کی آ گئی ہے، وہاں سے مونیٹائزیشن اپلائی کریں، وہاں کا پے آؤٹ لگائیں، تو آپ کا چانسز نہیں ہے کہ ریجیکٹ ہونے کے، وہ بڑا پھنسنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. کیونکہ فیس بک کی سپورٹ جو ہے نا وہ بڑی پتھیٹک ہے. سارا AI بیس کام چل رہا ہے فیس بک کا. تو پھر آپ اگر سپورٹ لے کے کسی بندے سے بات بھی کرتے ہیں نا، وہ پھر کہتا ہے فلانی جگہ پہ جا کے اپیل سبمٹ کر دو، وہ اپیل پڑی جاتی ہے سسٹم کے اندر. تو ہو رہے ہیں. دوسرا طریقہ فیس بک مونیٹائزیشن کا پاکستان میں جو 100% گارنٹیز ہے وہ ہے رائٹس مینیجر کا. اگر آپ کا اپنا کنٹینٹ ہے، آپ کے پاس اچھے ویوز ہیں، تو آپ رائٹ مینیجر کے لیے اپلائی کریں. آئی تھنک 5 لاکھ ویوز آپ کے ہونے چاہیے لاسٹ 28 ڈیز کے اندر. پھر آپ رائٹ مینیجر کے لیے اپلائی کر دیں تو اگر آپ کو رائٹ مینیجر مل جاتا ہے، پھر آپ کا کنٹینٹ مونیٹائز ہے، پھر آپ کو پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے مل جائیں گے. اوکے، اچھا، بیک ٹو دا کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن. اچھا، اس میں جو ویڈیو کنٹینٹ ہے اس پہ ریچ زیادہ کیوں آتی ہے؟ اس میں انگیجمنٹ زیادہ. ہم پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے خط جو ہے نا وہ ایک آدھی ملاقات ہے. تو خط آدھی ملاقات تھی، تو ویڈیو ہمارے ہم نے کہا پونی ملاقات ہوگی نا. اب ایک بندہ فزیکلی بیٹھا ہے، فیشیل ایکسپریشن ہے. امیج جو ہے وہ اس میں پھر بھی آپ کچھ جو ہے نا گرافیکلی ایکسپریس کر رہے ہیں. ٹیکسٹ جو ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، کنٹینٹ انسانوں کے لیے بن رہا ہے تو میں ہیومن سائیکالوجی کو پڑھتا ہوں زیادہ، اس کے اوپر فوکس کرتا ہوں، کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جو مجھے اچھے کنٹینٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ جب سڑکوں پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے بینرز اور بل بورڈز دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، اس کے اوپر دیکھ کے بھی غور کیجیے گا، لفظ 1 یا 2 ہی لکھے ہوتے ہیں. زیادہ بڑے بل بورڈ کے اوپر ویژول اسٹوری ہوتی ہے. کیوں؟ ہمارے ہیومن برینز جو ہیں
وہ جلدی پروسیس کرتے ہیں گرافکس کو. آپ کو مووی زیادہ عرصہ پرانی مووی دیکھی ہوئی زیادہ عرصہ یاد رہے گی, کتاب پڑھی ہوئی آپ کو یاد نہیں رہے گی. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ جب برین کوئکلی پروسیس کر سکتا ہے تو کنٹینٹ کے اس زمانے میں جہاں پہ آپ کو کمپٹیشن اتنا ہے, میں پڑھ رہا تھا ایک ریسرچ 4.8 بلین پیسز آف کنٹینٹ ڈیلی جنریٹ ہوتا ہے. 4.8 بلین پیسز آف کنٹینٹ. اچھا, اس میں سے آپ کے کنٹینٹ نے اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو کوئک, تو جو امیج ہے یا ویڈیو ہے اس کے اندر انگیجمنٹ زیادہ اس لیے آتی ہے کہ ہیومن برین ایزیلی اس کو پروسیس کرتا ہے. ٹیکسٹ کو روک کے پڑھنا پڑتا ہے, تو ٹیکسٹ کی آپ کو ہک بڑے جو ہے نا وہ انگیجنگ لگانے پڑیں گے اور اس کی اسٹریٹجیز الگ آپ کو یوز کرنی پڑے گی, لیکن ٹیکسٹ کے اوپر ریچ فیس بک کم دیتا ہے. باقی دیکھیں جو 3 باقی پلیٹ فارم کی ہم نے بات کی, ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور یوٹیوب, اس کے اوپر تو آپ شارٹ اور ویڈیو ہی فارم کا کنٹینٹ چلتا ہے. تو ویڈیو فارم کا کنٹینٹ آپ کو زیادہ بنانا پڑے گا اپنے برانڈ سے ریلیٹڈ, اگر آپ ریچ چاہتے ہیں اور انگیجمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں. اے آئی آگے آ تو گئی ہے اور بے شمار ٹولز آ گئے ہیں, جس میں سے وہ اسپیشلی ایڈیٹرز کی تو جاب کھا گئی. آپ ویڈیو ایزیلی ایڈٹ کر سکتے ہیں اے آئی کے تھرو, پکچرز ایڈٹ کر سکتے ہیں. ایون دو آپ کے فونس کے اندر اب انہوں نے اے آئی دے دیا کہ اگر آپ کو پکچرز میں سے کچھ ریموو کرنا ہے تو آپ ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں. تو اے آئی کو آپ اگلے 10 سال کے اندر کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ سر ایڈیٹر کی جاب نہیں کھا گئی ہے, یہ ہمارا نا بڑا مسکنسیپشن آ رہا ہے. اچھا, اس ایڈیٹر کی جاب کھا گئی ہے جس کو یہ پتا تھا کہ اڈوبی پریمیئر پرو کے اندر کٹ یہاں سے لگتا ہے, ٹرانزیشن یہاں سے لگتی ہے. اس ایڈیٹر کی جاب گئی, کیونکہ آج آپ کو اگر آپ اسکرین شیئر کر کے جیمنائی سے پوچھیں نا کہ میں نے اس ٹول کے اندر یہ کام کیسے کرنا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا فلانے مینیو میں جا کے یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ یہ کام کر دو. اس ایڈیٹر کی جاب نہیں کھا گئی ہے, یہ نہ ہی کھا سکتی ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ ٹرانزیشن کیوں لگنی ہے اور یہ ٹرانزیشن کہاں لگنی ہے. ٹھیک ہے, اے آئی جتنی بھی سیاਣੀ ہو جائے اتنی سیاਣੀ نہیں ہو سکتی کہ وہ کیوں اور کہاں رائٹ ہیومن برین کی طرح سوچ کے لگا سکے. تو اے آئی از دیئر ٹو ہیلپ آؤٹ دا ایڈیٹرز, بٹ ایڈیٹر ہیز ٹو چینج. ہمارے پاس جو ایڈیٹر تھے نا, میں ایڈیٹنگ پڑھانے بیٹھا ایک دفعہ, تو میں نے مجھ سے سوال کیا بچوں نے کہ سارا ٹول کون سا یوز کریں گے. میں نے کہا ہم ٹول کوئی یوز نہیں کریں گے, ہم ایڈیٹنگ پڑھیں گے. کہتے ہیں بغیر ٹول کے اب ایڈیٹنگ کیسے کریں گے ہم, کیپ کٹ کے یا پریمیئر پرو کے بغیر ایڈیٹنگ کیسے ہوگی. میں نے کہا یار گاڑی آپ چلاتے ہیں, کسی گاڑی کا گیئر یہاں ہوتا ہے, کسی گاڑی کا گیئر نیچے ہوتا ہے, کوئی آٹومیٹک ہوتی ہے, لیکن بیسک سیم ہوتی ہیں ہر گاڑی کی. ڈرائیونگ کی آپ کو لائسنس دیا جاتا ہے, آپ پھر کوئی بھی گاڑی چلا سکتے ہیں. ایڈیٹنگ کرنا سیکھ جائیں, ٹول کوئی بھی یوز کر لیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو پہلے ایڈیٹنگ کی سینس سیکھ جائیں. تو جو ایسے ایڈیٹرز ہیں جنہیں میں ڈیزائنرز کہتا ہوں, تو جو جابز ہیں گرافک ڈیزائن کی, ویڈیو ڈیزائن کرنے والوں کی, وہ وہیں رہیں گی. وہ اے آئی کی مدد سے اس کو مزید بہتر بنا لیں گے. لیکن جو کیوں اور کیسے کا سوال نہیں سوچتے, جو کریٹیوٹی نہیں لے کے آتے, جن کو صرف یہ پتہ ہے کہ کٹنگ کیسے کرنی ہے, یا ان کی جابز گئیں, ان کی جاب اے آئی کھا جائے گی. تو اے آئی از دیئر ٹو ہیلپ اس. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان ایڈیٹرز کی جاب چلی جائے گی, تو پرفیکشن آئے کیسے؟ مطلب کہ ہم زیادہ تر اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں, ایون تو آپ جو کورسز ہیں وہ بھی صرف ٹول ہی سکھا رہے ہیں, وہ آپ کو وہ پرفیکشن نہیں سکھا رہے کہ آپ کے پیچھے جو ٹرانزیشن لگا رہے ہیں, جو کٹ لگا رہے ہیں, یا جو ایفیکٹ لگا رہے ہیں, اس کے پیچھے اس کی لاجک کیا ہے, اس کو لگانا ضروری کیوں ہے. ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح رکھیں گے, اس کو ادھر ڈراپ کریں گے, یا ادھر اس کو رائٹ کلک کر کے ادھر سے ایفیکٹس آئیں گے تو اس کے اندر اس کو ایڈ کر لیں گے تو وہ لگ جائے گا. وہ لگا تو وہ 5ویں کلاس کا بچہ بھی لے گا, لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے, وہ کس طرح ہے, وہ کس طرح سیکھا جائے. یہ کورسز سکھا کیوں نہیں رہے؟ مطلب اگر ہر بندہ کورس بیچ ہی رہا ہے اپنا کہ سر لوگ سیکھنا نہیں چاہتے. میں بھی پڑھا رہا ہوں, پچھلے 2 سال سے پڑھا رہا ہوں, 2 سے 2.5 سال سے میں نے گروپ بنایا ہوا, فری پڑھا رہا ہوں فیس بک کے اوپر. لوگ نہیں سیکھنا چاہتے. لوگ یہی, آج میں ویڈیو بناتا ہوں کسی کیپ کٹ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی, ٹھیک ہے, بلکہ دیکھ لیں میرے پیج پہ پڑی ہوئی ہیں ایڈیٹنگ کی ویڈیو, ملین پلس پہ گئی ہے. میں نے پریمیئر پرو بنائی تھی. آج میں ایڈیٹنگ بنانے بیٹھتا ہوں, لوگ ٹول سیکھنا چاہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹول از دا سینس, ٹول از دا وے فارورڈ. جس طرح شاپیفائی کر لو تو پیسہ ہی پیسہ. مطلب وہ لوگ یہ اپنے میں کئی اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کر چکا ہوں کہ شاپیفائی از اے ٹول, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک ٹول ہے جس کے اوپر آپ ایک اپنا ایک اسٹور بنا سکتے ہیں, جس کی مدد سے آپ ایک ویب پیج بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور وہ کچھ بھی نہیں. آپ کو اگر مارکیٹنگ آتی ہے نا, پھر آپ شاپیفائی پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو مارکیٹنگ نہیں ہے, اصل ہمارے پاس نا ایک اور مسئلہ ہے جگاڑ والا. جگاڑو لوگ اتنے پیدا ہو گئے ہیں, اتنی جگاڑیں سکھا دی ہیں ہماری قوم کو. ابھی کل میرے خیال میں نیوز تھی کہ اٹ سے کی پاکستان جو ہے نا وہ اپروو لسٹ میں آ گیا ہے. 2 مہینے بعد دیکھیے گا یہ وہ بین کر دیں گے ہمیں. ہم ہر ٹول کا مس یوز کرتے ہیں سر,
اور یہ جو مس یوز ہے نا یہ ہمارے لیے ایک قرض ہے. اور نہ اچھا سونے پہ سہاگا ہم کیا کرتے ہیں, نہ صرف مس یوز کرتے ہیں ٹول کا, ہم آگے سکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے یہ برا کام کر لیا, میں نے انی پا دی ہے, آؤ میں تو سکھاوانا. وہ آپ خراب ہویا ہے, اس نے خود غلط کام کیا, 10,000 بندہ اور غلط کام پہ لگا دیا. انٹرنیشنلی ہماری جو ہے وہ ریپوٹیشن یہ بنتی ہے, یہ سالے ہیں چور, یہ ہیں 2 نمبر, یہ کرتے ہی اس طرح کی حرکتیں ہیں. تو مس یوز کرتے ہیں ہم ٹولس کو. اب میرے پاس پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ نے اسکرین شاٹ بھیجا, ٹک ٹاک شاپ کا اسکرین شاٹ تھا کہ یہ پیسے نکالنے ہیں, یہ پیسے نہیں نکل رہے اس کے اندر سے. میں نے کہا کہ پیسے کیوں نہیں نکل رہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں جی وہ نا ٹک ٹاک کہہ رہا ہے کہ شپمنٹ کے پروف دو. اچھا. میں نے کہا ہاں تو تم نے شپمنٹ نہیں, نو شپمنٹ کی یار, وہ آرڈر لیتے تھے, شپ نہیں کرتے تھے, پیسے لے لیتے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ ایز اے رائٹ. نہیں یار پہلے تو آ رہے تھے. اچھا. میں نے کہا یار تم فراڈ کر رہے ہو, تم چیز بیچ رہے ہو, چیز دے نہیں رہے. تو اگلے بندے نے کمپلین کی ہوگی ٹک ٹاک کو, بھائی ڈلیوری نہیں ملی مجھے. اب ٹک ٹاک تمہیں کہہ رہا ہے پروف دکھاؤ, تو اس کے $4,000-5,000 پکڑے ہوئے ہیں. اب یہ کرتے کیا ہیں, $2,000 لیٹ سے اس نے کما لیے. وہ کہا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند کرو, نیا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بناؤ, پھر جگاڑ لگاؤ, 2,000 اور کما لو. ٹھیک ہے, اور $2,000-10,000 کما کے تو سکون سے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد پھر کیا؟ اب میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یار میں ریلیجیسلی نہیں اپیل کرتا لوگوں کو, میں لاجیکلی کاؤنٹر کرتا ہوں. یار تم کیوں سیاپے میں پڑتے ہو, آج ایک اکاؤنٹ بناؤ گے, کل پھر دوسرا بناؤ گے, تم لانگ ٹرم کیوں نہیں سوچتے کہ یار میرے پاس پیس آف مائنڈ ہو, میرے اپنی ٹک ٹاک شاپ ہو, میرا اپنا برانڈ ہو جس سے میں پیسے کما رہا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی آ کے میرا بزنس اڑا کے پھینک دے گا, مجھے دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی. ظاہری بات ہے ایک پرانا ٹک ٹاک اکاؤنٹ آپ نے بنایا ہے, پھر اس کو لے کے چلے ہیں, اب دوبارہ نئے اکاؤنٹ کے لوازمات آپ کو پورے کرنے پڑیں گے, اس پہ نئی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. تو وائی سیم از دا کیس ود یوٹیوب اینڈ ادر تھنگز نا. تو جو ایون تو امیزون کے ساتھ بھی ایسے ہی انہوں نے کیا ہے, جو امیزون نے پاکستان کے اوپر بین لگا دیا کہ یہاں پہ اب آپ سیلر اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. بالکل ایسے. تو اس بیچارے کے ساتھ جو امیزون کے ساتھ ہماری پاکستانی عوام نے کیا, وہ بڑی فکر والی بات ہے کہ ہم حالانکہ اتنا بڑا پلیٹ فارم تھا, لیکن ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر اتنی زیادتیاں کر کے تو ہم نے اسی کو بین کر. یار تھوڑی سی محنت کر کے جب جائز طریقہ ہے پیسے کمانے کا, تو شارٹ کٹ اور اپنا نقصان کیوں کرتے ہو تھوڑے ٹائم کے لیے. یہ تو وہی حساب ہے نا, ہم بچپن میں کہانی پڑھا کرتے تھے کہ وہ مرغی اور انڈا نا, ایک مرغی سونے کا انڈا تھی, اس نے مرغی کاٹ کے کہا میں سارے انڈے نکال لیتا ہوں. تو وہ انڈے تو نہیں نکلے نا, وہ مرغی بھی گئی اس کی. تو آپ لانگ ٹرم سوچیں, تھوڑا سا بیٹھ کے اس کو ری تھنک کریں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں, لیکن صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں. ساجد بھائی ڈیپ سیک کیا؟ سر ڈیپ سیک از لارج لینگویج ماڈل. اور اچھا میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے یہ اویلیبل ہیں اس ٹائم نا, چیٹ باٹس کے اندر جیمنائی بھی کرتا ہے, فیس بک بھی دیتا ہے آپ کو, لیکن جتنے زیادہ پیرامیٹرز کے اوپر آپ اس کو لرننگ کرواتے ہیں اتنا ہی زیادہ انٹیلیجنٹلی وہ آپ کو رسپانس کرتا ہے. اچھا, تو کیا وہ انسان ہے, کیا چیز ہے؟ بہت مشین ہے, ایک جو ہے پریڈکٹیو مشین ہے. لارج لینگویج ماڈل کا مطلب ہم آپ اور میں بات کر رہے ہیں نا, تو اب وہ بیٹھ کے پریڈکٹ کرے گا کہ اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر اس لفظ کے بعد یہ بندہ کون سا لفظ بولے گا. اچھا, تو وہ پریڈکٹ کرتا جائے گا اور وہ ایک ہمارے لیے تحریر بنتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو لارج لینگویج ماڈل جو ہے بیسیکلی بیسڈ آن دا کنورسیشن آف ملینز آف پیرامیٹرز, بلینز آف پیرامیٹر جو پہلے لوگوں نے کی ہوئی ہیں, اس کو پڑھے گا, سمجھے گا اور پھر پریڈکٹ کرنا شروع کرے گا. وہ پریڈکشن کرتا جائے گا تو وہ ایک تحریر بنتی جائے گی. تو ہم اس سے کنورسیشن کرتے ہیں, اس موڈ کے اوپر جو ہے نا لارج لینگویج ماڈل چلتے ہیں. اب لارج لینگویج ماڈل جو ہے وہ آپ نے ٹرین کرنے ہیں ڈیٹا کے اوپر. جتنا زیادہ ڈیٹا پہ ان کو ٹرین کر دیں گے, وہ اتنا ہی ایکوریٹ اور اتنا ہی انٹیلیجنٹ رسپانس جو ہے وہ دینے لگ جائیں گے. مسئلہ یہ تھا کہ ابھی ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ یہ ہم $500 بلین کا اے آئی انفراسٹرکچر کھڑا کرنے جا رہے ہیں. اب آپ جب اے آئی کی طرف آتے ہیں نا, آپ کو سرورز چاہیے, ہائی کمپیوٹیشن کے جو ہے نا گرافکل کارڈس چاہیے, ٹھیک ہے, ہائی پروسیسنگ پاورز چاہیے, اس کے لیے آپ کو ڈیٹا سینٹرز چاہیے. اس سے آپ کی کاسٹ ہائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سولوشن کی کاسٹ ہائی ہو جاتی ہے. چائنا نے ایک کیا یہ کہ جو کہ ہر دفعہ وہ کرتے ہیں سستی چیز کے اندر وہ, اور نارملی وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کم پیسوں میں چیٹ جی پی ٹی سے بہتر ٹریننگ والا بورڈ جو ہے لارج لینگویج ماڈل جسے ہم کہہ لیں, اس نے لانچ کر دیا. اس کے رسپانسز بڑے اچھے تھے. تو اچھا ڈیپ, اور انہوں نے اوپن سورس کر دیا. اوپن سورس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سورس کوڈ اویلیبل ہے, آپ سورس کوڈ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں, اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اوپن سورس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے, اوپن سورس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فری ٹو یوز ہیں آپ کے لیے. اوپن سورس لائسنس 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. یوزیبلٹی ان کی فری ہے, لیکن اگر آپ کوڈ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں
تو ایک لائسنس یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کوڈ میں کچھ چینج کریں گے تو آپ کو اوریجنل کریٹر کو سبمٹ کرنا پڑے گا, وہ ریویو کر کے اگر پارٹ بنانا چاہتا ہے بنائے, نہیں بنانا چاہتا نہ بنائے. ہمارے پاس پائریسی کے لاز اتنے ہیں نہیں تو ہم لوگ اس طرف فوکس ہی نہیں کرتے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اٹ از فری ٹو اوپن ٹو یوز, آپ اس کو ایڈٹ کر کے یوز کریں, آپ کو کریڈٹ دینا ہوتا ہے کریٹر کو. ہاں اس کو جو ہے نا, نہیں پہلے والے میں کریڈٹ دینا ہے آپ نے, دوسرے والے میں آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ یوز کر لیں. وہ تو یوز تو فری ہے, لائنکس اوپن سورس ہے, ہم یوز کرتے ہیں, کوڈ میں چینج نہیں کرتے. اس طرح سے ڈیپ سیک جو ہے وہ اوپن سورس ہے, آپ اسے اپنے لیپ ٹاپ پہ انسٹال کر سکتے ہیں. اب ڈیپ سیک کی جو پروسیسنگ پاور ہے جو اس کو چاہیے وہ بڑی کم ہے چیٹ جی پی ٹی سے. چیٹ جی پی ٹی جیسے سرورس کے اوپر انہوں نے میں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ انسٹال کیا ڈیپ سیک, ایک ویڈیو بنائی کہ لیپ ٹاپ پہ کیسے انسٹال کرنا ہے. اب لیپ ٹاپ پہ انسٹال کر کے آپ اس کو انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ بھی کر کے اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. اس کے سارے پیرامیٹرز ہیں, 70 بلین پیرامیٹر والا بھی ماڈل اویلیبل ہے, ٹرینڈ ماڈل اویلیبل ہے. تو ڈیپ سیک از گونا ریولیوشنلائز بیکاز فرام دا کاسٹنگ پرسپیکٹیو. جو چیٹ جی پی ٹی کے ٹوکنز آپ کو $5 میں ملتے ہیں, یہ آپ کو $0.15 میں دے دیتا ہے, اتنا ہی نمبر آف ٹوکنس. تو وہ چائنا جو چیپر ہوتا ہے. اب چیٹ جی پی ٹی والوں کا یہ کلیم ہے کہ جی انہوں نے ہمارے ڈیٹا پہ ٹرین کیا چوری کر کے, جو کہ چائنا پہ اکثر الزام لگتا ہے کہ وہ ویسٹ کی ٹیکنالوجی چوری کر کے چلتا ہے. لیکن ایونچولی ہم آپ اور میرے لیے اچھی بات ہے, ایک ریچیبل ہے اور آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں, اور اتنا آپ کو اس کی سر کھپت نہیں ہے, اس کی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. تو آبویس سی بات ہے کہ کوئی چیٹ جی پی ٹی یوز کیوں کرے گا, اٹ ول کو ایونچولی ڈیپ سی کی مارکیٹ تو اوپر جائے گی اور منوپلی ختم کرے گا. دیکھیں آج تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر ویسٹ کی منوپلی ہے. امریکہ اگر آج چاہے پاکستان میں کس سیاسی پارٹی کو اس نے جو ہے وہ برتری دینی ہے اور اس طرح کا کنٹینٹ وہ پروموٹ کرنے لگ جائے, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ ود ان اے ایئر ود ان 2 ایئرز آپ کے ڈفرنٹ نیریٹیوز بننے شروع ہو جائیں گے آپ کی سوسائٹی کے اندر نا. تو جب تک آپ کے پاس بیلنس کمپٹیشن نہیں ہوگا دوسری طرف کا, جیسے ٹک ٹاک آیا تھا, ٹک ٹاک نے بڑا تگڑا جو ہے وہ کمپٹیشن دیا تھا یوٹیوب کو, اور انہوں نے شارٹ فارم کنٹینٹ یوٹیوب اور فیس بک نے انٹروڈیوس ہی ٹک ٹاک کی وجہ سے کیا. تو اس طرح کا کمپٹیشن اگر گلوبلی چلتا رہے تو کنزیومر کے لیے بیٹر ہوتا ہے. ساجد بھائی آپ اپنا کورس کب بیچ رہے ہیں؟ یار میں کورس نہیں بیچ رہا. میں نے پچھلے دنوں بتایا اپنی ویڈیو کے اندر, کورس نہ بیچنے کی وجہ یہ ہے کہ میں $5,000 میں ویٹنگ کر نہیں سکتا. تو اور اگر میں کورس بیچتا ہوں تو پھر میں 500,000 بندے کو میں نہیں جسٹیفائی کر سکتا کہ یار میں ان کو انگلی پکڑ کے چلوں, ان کی غلطیاں پکڑوں, انہیں سدھاروں, کیونکہ کورس دینے کا مقصد یہی ہے. اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا پھر میں فری ایجوکیشن دے سکتا ہوں. تو آپ پاکستانی عوام کی طرح آپ بھی اس طرح نکال دیں, کیا ہو گیا پیسہ کمائیں. یار پیسہ اگر نہ بن رہا ہو تو پھر تو بندہ سوچے اس طرف, لیکن اگر ویسے پیسہ بن رہا ہو, اپنے ہی چینل سے پیسہ آ رہا ہو, میری سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ ہوں وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے, پھر کچھ پارٹنرشپس ہیں وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے, تو یار میں آپ کو پیسے کی نا ایک بڑی لاجک بتاتا ہوں, اور یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ سر یہ بتائیں کہ پیسہ امپورٹنٹ ہے یا پیس امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا یار اگر تم اسٹرگلنگ فیز میں ہو, لائف کے اسٹارٹ میں ہو, پیسہ امپورٹنٹ ہے ہر چیز کے اوپر. تمہیں فیملی سیکریفائز کرنی ہے, ٹائم سیکریفائز کرنا ہے, جو کمپرومائز کرنا ہے کرو, پیسہ کماؤ. دا مومنٹ یو اسٹارٹیڈ ارننگ اتنا پیسہ کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ نے اس سے ڈبل کمانا شروع کر دیا. آپ کو $1,00,000 میں گھر چلتا ہے, آپ نے 2 لاکھ کمانا شروع کر دیا. 2 لاکھ میں چلتا ہے 4 کمانا شروع کر دیا. 50 میں چلتا ہے لاکھ کمانا شروع کر دیا. دا مومنٹ آپ کو آپ کی ضرورت سے ڈبل مل گیا نا, پٹ اے اسٹاپ دیئر. اس سے آگے کا جو پیسے کی ہوس ہے نا وہ نیور اینڈنگ ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یار اگر میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں اور اپنی ضرورت سے ڈبل کما بھی رہا ہوں تو 10 گھنٹے کام اوپر کے 2 گھنٹے کے لیے میں کیا سیکریفائز کر رہا ہوں, اپنی فیملی. اس وقت آپ نے اپنی فیملی سیکریفائز نہیں کرنی, اس وقت آپ نے اپنا مینٹل پیس سیکریفائز نہیں کرنا. بیکاز اف یو کیپ سیکریفائزنگ دیٹ, آپ اپنی لیمٹ سیٹ کر لیں 2 گنا 3 گنا 4 گنا, کہیں پہ تو آپ کو بریک لگانی ہے نا سر. اگر آپ پیسے کے پیچھے پیسہ بناتے جائیں کے پیچھے پاگل ہوتے جائیں گے, نیور اینڈنگ, آپ کو کبھی نہ پیس آف مائنڈ ملے گا نہ کبھی آپ کی کوئی لائف رہے گی. تو پیسہ کتنا کمانا ہے بھائی, یہ میٹر کرتا ہے. انر پیس آ گیا, اچھا کما رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, اچھی لائف گزر رہی ہے, حلال کما رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں, تو وہ جسٹیفائی کریں جس پہ آپ کا ضمیر سیٹسفائڈ ہو. کورس سیل کرنے کو آج ہو جائے گا سیل, مسئلہ نہیں ہے, پیسے بھی بن جائیں گے اس سے, لیکن کیا میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. میں تھوڑا سا اولڈ اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوں, میں گالیاں نہیں کھانا چاہتا. باقی کچھ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یار گالیاں پڑ رہی ہیں تو ٹھیک ہے, تو دیٹ از وائی
अभी तो कोई ऐसा प्लान गालियों नहीं को भी इंजॉय कर रहे थे कि चलो $4 बाद ही बन रहे हैं ये व्यूज आ ही रहे हैं है। अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर मैंने समझा कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और मैं वो अचीव कर सकता हूँ, देन आई माइट थिंक, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं वो कर सकूँ। तो साजिद भाई, आप जो भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, उस पर आप कोई अर्निंग भी कर रहे हैं? मोनेटाइज हुआ है आपका चैनल? जी, मेरा चैनल मोनेटाइज। और कितनी को अर्निंग हो जाती है? यार जो उर्दू वाला कंटेंट है उससे तो मैं मोनेटाइज अर्निंग को फोकस ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बनाता। मैं वीडियो सिर्फ वो बनाता हूँ जो कि स्पेसिफिकली, यानी कि मेरे पूरे चैनल पे, अगर आप पढ़ाने वाले चैनल पे जाएँ ना तो कितने चैनल हैं वैसे? और मेरे बाय नेम 2 चैनल हैं, वैसे मेरे कोई 10 से 12 चैनल हैं। फेसलेस चैनल पे ज़्यादा काम करता हूँ मैं। ओके। तो उसके ऊपर जो है वो मेरा मकसद पढ़ाना है, लेकिन पैसे बन जाते हैं $400-500-600 उसके बन जाते हैं। वीडियो 20-25 ही पड़ी हुई हैं उसके ऊपर, ज़्यादा वीडियोज़ हैं नहीं। और उसके अलावा जो है जो कैश का वीडियोज़ हैं वहाँ से ज़्यादा पैसे बनते हैं। कोई 5,000 चल बना देता है डॉलर, कोई 4,000 बना देता है, कोई 8,000 ही बना देता है। तो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन किस तरह चलती है? थोड़ा सा ये भी सिखा ही दें आज अगर बैठे हुए हैं। सर यूट्यूब की मोनेटाइजेशन ये है कि आपने 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे पूरे करने हैं तो आपका चैनल YPP का पार्ट बनेगा। ठीक है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। पैसे मिलेंगे तो क्या होगा कि जो एड पे एडवर्टीज़र पे करेगा यूट्यूब को, यूट्यूब 55% खुद रखेगा, 45% उसका आपको दे देगा। अच्छा। ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का जो है फार्मूला है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के फार्मूला बड़ा कम्प्लेक्स है, मैं उसमें जाता नहीं हूँ। वो पूल बनाते हैं, फिर पूरे कंट्री का पूल उसमें डालते हैं, फिर उसमें से डिवाइड करते हैं। वो एक बड़ा लंबी कहानी है, उस पर पैसे बड़े थोड़े से बनते हैं शॉर्ट फॉर्म के ऊपर, लेकिन लॉन्ग फॉर्म पे ही लोग फोकस करते हैं। तो 45% मेरे पास आ गया। अब मैंने अगर प्रीमियम ऑडियंस टारगेट कर ली, ऐसे कंट्रीज़ की ऑडियंस टारगेट कर ली जिसके अंदर ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, ऐड ज़्यादा महंगे चलते हैं, वहाँ से मुझे ज़्यादा ऐड रेवेन्यू। अच्छा, ये वाला चक्कर भी है कि मतलब किसी कंट्री के ऐड महंगे हैं और किसी कंट्री के ऐड सस्ते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में जो है वो ऐड बहुत सस्ते चलते हैं। उर्दू में जो आपको रेवेन्यू है बड़ा कम मिलता है हमारे कंटेंट के ऊपर। अगर यही कंटेंट आप इंग्लिश में बनाएं और गोरे आप इसको देखें तो वहाँ पे एड्स बड़े महंगे चलते हैं। तो वहाँ पे आपको 10 टाइम मोर रेवेन्यू मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं CPM। अच्छा। अब इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपने CPM देखना है किस कंट्री के अंदर किस टॉपिक्स के ऊपर कितने CPMs हैं, तो गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से एक टूल आता है गूगल का। आप क्योंकि ऐड तो गूगल के ही चल रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करें, कीवर्ड सेलेक्ट करें, वो आपको बताएगा इस कंट्री में इस कीवर्ड के ऊपर, इससे रेलिवेंट इन कीवर्ड्स के ऊपर ये एवरेज बिडिंग चल रही है, लो पेज बिड क्या है और हाई पेज बिड क्या। तो आपको उससे आइडिया होगा कि अच्छा इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा तो कितने पैसे मेरे बनने के चांसेस उसके ऊपर हैं। तो आप हाई पेइंग निशेस सेलेक्ट करते हैं। जैसे कुछ निशेस जो है, जो सेलिब्रिटीज़ की निश है, इसके ऊपर आपको गुची के ऐड चलेंगे, लुई विटॉन के ऐड चलेंगे, ब्रांड्स के ऐड चलेंगे, तो वो महंगे ऐड हैं। टेक पे जा रहे हैं, फाइनेंस पे जा रहे हैं, बाइनांस के ऐड चलेंगे, ठीक है, ये महंगे ऐड्स होते हैं। टेक पे जा रहे हैं तो आपको कोर्सेज के ऐड चलेंगे, टूल्स के ऐड चलेंगे, ये महंगे ऐड होते हैं। लेकिन तो इस तरह के जो ऐड्स हैं ना, वो आपको नीश पे डिपेंड करता है, किस तरह की नीश में जा रहे हैं, किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, कितनी अच्छी कन्वर्जन ऐड पे क्लिक्स आ रहे हैं। जितने ऐड्स पे क्लिक्स आते जाते हैं उतना आपका CPM बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ना फिर आपका एक ओवरऑल CPM खड़ा होता है कि आपके चैनल में कितने पैसे आपका चैनल आपको बना के दे रहा है। तो और यूट्यूब पे ऑडियंस इंगेज किस तरह इंगेज है? देखिए, ऑडियंस एंगेजमेंट जो है वो तो आपको सीखनी पड़ेगी अपनी नीश के हिसाब से वक्त के साथ साथ। आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, आपने कहा कि अगर एडिटिंग नहीं है तो फिर सीखें कैसे, वो वाली चीज़ ना कि जो है ना, उसकी जवाब है ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। अगर आपने 2 घंटे लगाने हैं वीडियो बनाने पे तो 10 घंटे आप उसकी ऑब्जर्वेशन पे लगाएं। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे दूसरों के कंटेंट को, हर बंदे की अपनी एक माइंड है, हर बंदा अपनी क्रिएटिविटी लेके आएगा, हर बंदा अपनी लॉजिक लेके आएगा, अपनी स्ट्रेटेजी लेके आएगा। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना और फिर उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करेंगे, आप क्रिएटिव होते जाएंगे। और मैं अभी तक सीखता हूँ, अभी तक वीडियोस देखता हूँ। तो अभी एक थंबनेल बना रहे थे हम, कल से बनना शुरू हुआ है, आज आके 2 दिन लगे हैं थंबनेल कंप्लीट होने पे ना। क्यों? उसके पीछे हमने थॉट प्रोसेस डाला है कि यार इस पे क्या होगा, ग्राफिकल स्टोरी क्या होगी। तो ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे आप डालते जाएंगे ना, आपने इस सवाल को मैं लिंक करता हूँ कि वीडियोस पे एंगेजमेंट कैसे लाई जाए। वैसे तो बड़ी लंबी कहानी है, जनरल रूल बता देता हूँ कि आपकी वीडियो का स्क्रिप्ट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे आपकी एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर हम पहले मैं स्क्रिप्ट पे आता हूँ, फिर हम एडिटिंग को कवर कर लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर 3 पार्ट्स में आपने स्क्रिप्ट को डिवाइड करना होता है। इंट्रोडक्शन हुक हो गया, लूप ओपन करनी है, मैं लूप एक्सप्लेन करता हूँ ऑडियंस के लिए, और कॉल टू एक्शन। इंट्रोडक्शन हुक क्या है कि जो आपके थंबनेल में दिखाया गया था या जो फेसबुक के ऊपर आपने पट्टी चलाई थी अपनी वीडियो के ऊपर, जब वो क्लिप स्टार्ट हुआ है पहले 10 सेकंड में क्या व्यूअर को वो इन्फॉर्मेशन मिली है?
کیونکہ ویور وہ دیکھنے آیا ہے سب سے پہلے. باقی کہانیاں سن لے گا وہ آپ کی, وہ ابھی لوپ میں کور کرتے ہیں ہم, لیکن وہ اس سے پہلے 10 سیکنڈ میں ملنا چاہیے. اگر اسے مل گیا ہے تو وہ ہک ہو گیا, آپ کا ہک لگ گیا, ویور بیٹھ گیا. اب ہے لوپ. لوپ کیا ہے کہ آپ نے انفارمیشن تھرو اوے نہیں کرنی, آپ نے انفارمیشن کو جو ہے پریزنٹ کرنا ہے, گارنش کرنا ہے. کھانا ایپڑ چکن ایسے نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے بعد سلاد بہتر رکھ کے اس کو خوبصورت بنا کے پریزنٹ کرنا ہے. اب وہ پریزنٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں کہ سمپل ایگزامپل تو یہ فون میرا پڑا ہے سیمسنگ S24 Ultra. میں شروع ہوتا ہوں, یہ سیمسنگ فون S24 Ultra ہے, اس کے اندر یہ کیمرہ, یہ فیچر ہے, میں نے یہ انفارمیشن میں نے تھرو کرنا شروع کر دیا. لیکن اگر میں کہتا ہوں, اگر میں اس کو لوپ لگاتا ہوں, لوپ میں کیا کروں گا کہ فون کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ فون کی اہمیت کو یا فون کی صلاحیتوں کو جج کرنے میں کام آتے ہیں. ان میں سے ایک فیکٹر کیمرہ ہے. اگر ہم کیمروں کو کمپیئر کریں تو S24 Ultra کے مقابلے پہ گوگل پکسل, یہ 3 فون ہیں, لیکن S24 Ultra کے اندر 200 میگا پکسل کا کیمرہ آتا ہے جو کہ باقی کیمرہ سے اس کو اچھی. میں نے بتانا تھا 200 میگا پکسل کا کیمرہ, پہلی مثال کے اندر میں نے کہا 200 میگا ڈائریکٹ تھرو اوے. اب یہ انفارمیشن ریلیونٹ ہے, اسے ہم کہتے ہیں لوپ اوپن کرنا. یہ آپ کے آڈینس ریٹینشن گراف کو اسٹریٹ رکھتی ہے یا ڈراپ کرنے سے بچاتی ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ نے انفارمیشن ویور کو دی وہ لے کے گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن دینے کے لیے آپ اس سے غلط طریقے سے بٹھا کے رکھو. آپ اس سے ریلیونٹ انفارمیشن دو جس سے اس کے نالج میں اضافہ ہو. اگر آپ اسے گوگل پکسل کے بھی کیمرے کو بتا رہے ہو تو اس کو پاس گوگل پکسل کی بھی نالج جا رہی ہے. سیم از دا کیس کہ آپ نے دیکھنا میں اپنے کنٹینٹ میں لوپ کیسے اوپن کر سکتا ہوں. جیسے جیسے آپ لوپ اوپن کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی ویڈیو کا ریٹینشن ریٹ بڑھتا جائے گا. پھر آ گیا کال ٹو ایکشن. کال ٹو ایکشن میں غلطی میں بھی شروع میں اپنے کنٹینٹ میں کیا کرتا تھا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں. یوں دین ریئلائز کیا نو بڈی لائکس آن دس کال ٹو ایکشن نا, بجائے کہ میں اسے یہ کہوں میری ویڈیو لائک کر دیں, میں اسے لائک کرنے کی ریزن کیوں نہ دوں. اور دین ریزن دینے کے ملٹیپل طریقے ہو سکتے ہیں. تو آپ یا تو آپ کمنٹ کرنے کا کہیں نہیں, وہ ایموشنز پیدا کریں کہ بندہ کمنٹ کرے, وہ ٹریگر ہو کمنٹ کرنے کے لیے بغیر کہے جو آپ نے کام کروانا ہے. سائیکولوجیکلی کھیلیں. دوسرا کال ٹو ایکشن ہے, آپ اسے یہ نہ کہیں کہ میرا چینل سبسکرائب کر لو, ٹھیک ہے. آپ کی لیٹ سے ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں, آپ کی فون سے سیمسنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں, ٹھیک ہے. آپ اسے کہتے ہیں یار اس فون کا جو ہے نا بیٹری ٹیسٹ میں نے کیا ہے, وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گا, اس کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں. نو یو ہیو گیون اے ریزن ٹو سبسکرائب, اب وہ بندہ سبسکرائب کرے گا. میں کہتا ہوں کنٹینٹ کریٹر کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے انگوٹھا اٹھوا کے نا لائک کے بٹن پہ رکھوانا. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سائیکی سے کھیلنا پڑے گا, کہنا نہیں ہے. تو کال ٹو ایکشن آپ کی اس طرح کے ہونے چاہیے. پھر اگر آپ کچھ سیلنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر جو ہے نا کاپی رائٹنگ اسکل یوز کر سکتے ہیں. پلس کاپی رائٹنگ کی ایک خاص بات کیا ہے کہ بڑی بات کو چھوٹے الفاظ میں کہنا. تو آپ نے تھم نیل کے اوپر جو ٹیکسٹ لکھنا ہے اس کے لیے بھی آپ کاپی رائٹنگ اسکلز کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ چیٹ GPT کا استعمال کر سکتے ہیں, ڈیپ سیک کا استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو بہت سارے آئیڈیاز دیتے ہیں, بڑا کریٹیو طریقے سے دیتے ہیں. اگر آپ صحیح پرومپٹ دیں ان کو تو آؤٹ آف دا باکس سوچ کے آپ کو دیتے ہیں. تو پھر 2 یا 3 ورڈز میں آپ کو وہ سارا میسج کہنا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یوٹیوب سے پیسے کمانا سیکھیں, ٹھیک ہے, یوٹیوب سے پیسے کمانا سیکھیں, یہ ایک لائن ہوگی تھم نیل کے اوپر. میں صرف اتنا کہتا ہوں پیسے کمائیں اور ساتھ یوٹیوب کا آئکن لگا دیتا ہوں. یہی میسج یوٹیوب سے پیسے کمانا سیکھیں, میں نے پیسے کمائیں اور نیچے یوٹیوب کا آئکن. میرے پاس اتنے تھم نیل کے اندر ساری اسپیس ایمٹی پڑی ہے. پیسے کمائیں میں اتنا بڑا لکھ سکتا ہوں, اس کے اوپر نیچے یوٹیوب کا آئکن لگا سکتا ہوں. اب یہ تھم نیل گرافیکلی اٹس مور اٹریکٹیو, بڑا آسانی سے سمجھ آ رہا ہے, بڑا کلین تھم نیل ہے, میں نے بھرا نہیں ہوا تھم نیل کو, ٹھیک ہے. 2 ورڈ پڑھنا آسان ہے, ٹیکسٹ جتنا بڑا لکھیں اتنا اچھا ہے, وہ جرنلائز بھی ہوگا. تو یہ کاپی رائٹنگ اسکلس کے تھرو آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اپنے پیغام کو دیکھیں, کم سے کم لفظوں میں وہی بات کیسے کر سکتے ہیں جو کہ لوگوں کو سمجھ لگے, ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ اپیلنگ ہوگی, اس پہ زیادہ اچھی کنورجن, زیادہ اچھا کلک ریٹ آئے گا. مطلب کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری گیم جرنلائزیشن کی, اور جتنا جرنلائز کریں گے اپنے کانٹینٹ کو اتنا ہی اچھا. ایگزیکٹلی. اس طرح سے پلیٹ فارم کی بھی ہے. فیس بک کے اوپر اب کیونکہ تھم نیل نہیں ہوتے, آٹو پلے چل رہی ہوتی ہیں, تو فیس بک کے اوپر پٹی بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے اپنی ویڈیو کے اوپر دی ہوئی ہے. یوٹیوب کے اوپر وہی امپورٹنس تھم نیل کی آ جاتی ہے. فیس بک کے اوپر انگیجمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے,
यूट्यूब के ऊपर वॉच टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जब आप फेसबुक के लिए क्लिप काट रहे होंगे तो आपने ये ख्याल रखना है कि अच्छा यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनती है, लोग सेव लेटर करते हैं, ठीक है. फेसबुक के ऊपर आपको शुरू में रीच मिलती है. अगर आपको शुरू में रीच ना मिले तो फिर बड़े कम चांसेस होते हैं कि यार आपकी वीडियो को दोबारा रीच मिल जाए उसमें. लेकिन यूट्यूब क्योंकि एक सर्च इंजन भी है तो लॉन्ग टर्म व्यूज़ भी आ जाते हैं. तो प्लेलिस्ट बना के आप ऑडियंस को जो है वो ग्रैब करके लेके चल सकते हैं. तो फेसबुक के ऊपर आप फ्रेश कंटेंट डालेंगे, कंटेंट रीपर्पस कर सकते हैं. आपके पास नई ऑडियंस आ रही है, 3 रीपर्पसिंग स्ट्रेटजीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. वो हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं. पुराना कंटेंट हो गया, अगर वो आज भी रेलिवेंट है, एवरग्रीन कंटेंट है, तो आप उसको रीपर्पस करें, दोबारा डालें. और अगर आपका फेस वाला कंटेंट है तो उसके अपना ब्रांड बिल्ड करें. उस ब्रांड के अराउंड कुछ ना कुछ जो है वो अपनी कुछ चीज़ें बिल्ड, कोई छोटा स्टोर बिल्ड कर लें, कोई चीज़ बेचना शुरू कर दें, कुछ सर्विसेज देना शुरू कर दें. अच्छा, एक बिजनेस की मार्केटिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नज़र के अंदर? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा मुफीद है कि अगर आप इधर मार्केटिंग करें तो आपके बिजनेस को रीच अच्छी मिलेगी पाकिस्तानी मार्केट को मद्देनजर रखते हुए? हमारे पास यूट्यूब की सबसे अच्छी कन्वर्जन्स होती हैं. देर से आपको रीच मिलती है, लेकिन यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, उस पर ऑर्गेनिक ग्रो हुआ वो तो कन्वर्जन बड़ी अच्छी आती हैं उसके ऊपर. लेकिन प्लेटफॉर्म फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, तीनों को मैं इक्वली रेट करता हूँ. आपको इनको हर तरफ टच करना चाहिए. जब आप वीडियो बना रहे हैं तो हर जगह पर डालें. इंस्टाग्राम के बारे में क्या ख्याल है? इंस्टाग्राम इज़ ऑल्सो वेरी हैज़ अ वेरी गुड कन्वर्जन रेट इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि सिर्फ वीडियो रील कंटेंट होता है तो उसके ऊपर इसी तरह से. लेकिन टिकटॉक का जो 1 मिलियन वाला इन्फ्लुएंसर है ना, वो इंस्टाग्राम का 1 लाख वाला इन्फ्लुएंसर चार्ज कर रहा होता है. इंस्टाग्राम के 1 लाख, बिकॉज देयर आर सीरियस बायर्स ऑन इंस्टाग्राम. टिकटॉक के ऊपर वो ऑडियंस टाइप दूसरी है, नाच गाना डांस चून, वो हर बंदा. अब मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, इंस्टाग्राम की अगर आप ऑडियंस देखें तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको खेतों में काम करने वाला किसान इंस्टाग्राम यूज़ करता कम ही मिलेगा. इंस्टाग्राम आपको शहरों के लोग यूज़ करते हुए मिलेंगे. टिकटॉक आपको वहाँ पे लोग यूज़ करते हुए मिलेंगे. तो अब बाइंग पावर की बात देख लें तो इंस्टाग्राम के लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा है. जब बाइंग पावर ज़्यादा है तो ब्रांड्स आर willing to pay more to the Instagram influencer rather they are willing to pay to the TikTokers. So इसलिए TikTok पे आपको व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे, ऑडियंस ज़्यादा मिल जाएगी. लेकिन TikTok के मिलियन वाले को वो जो पैसे पे करेगा ब्रांड, वो 1 लाख इंस्टाग्राम वाले. इंस्टाग्राम is a very good platform. Yes, I forgot that. Let's sum up all of our discussion. और at the end आप जो लोग content creation सीखना चाहते हैं लेकिन उनको कोई सिरा नहीं मिल रहा, और जो लोग YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे मामलात करें, कौन सा कोर्स लें? जिस तरह आपने कहा आपने YouTube से सीखा, इवन दो जो जिसने वो कोर्स बनाया वो भी YouTube से सीख के आ रहा है. तो YouTube के ऊपर वो राइट कोर्स को किस तरह टारगेट किया जाए कि हाँ यार मैं अपना टाइम अगर जो मैं 10 घंटे अगर अपने दिन के निकाल रहा हूँ उसके अंदर से अगर 10 घंटे के अंदर से अगर मैं 2 घंटे किसी कोर्स को देना चाहता हूँ तो वो मैं पेड कोर्स को दे दूँ. मतलब क्योंकि लोग पैसे मोस्टली जो मुझे समझ आती है वो लोग पैसे इस वजह से खर्च रहे होते हैं कि मैं अगर 5,000 रुपये का कोर्स है तो मैं दे दूँ तो मुझे वो जो सर्च करनी पड़ेगी वो करनी ना पड़े, मुझे बना बनाया प्लेट में मिल जाए कोर्स, उसको मैं रट लूँ, उसको मैं जिस तरह मर्जी गोल के पी लूँ और उसके बाद मैं काम शुरू कर दूँ. तो एक राइट कोर्स को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए? आगे कंटेंट क्रिएशन में आपके पास कौन से मामलात नज़र आ रहे हैं कि हाँ इस जिस तरह फैमिली व्लॉगिंग है या टेक व्लॉगिंग है या आप कोई गाड़ियों के ऊपर व्लॉग कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आगे चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें? 3 क्वेश्चन. जो कोर्स वाली बात आपने की, कोर्स का सबसे आसान तरीका यह है कि आप जिन्होंने कोर्स किया हुआ ऑलरेडी उनसे रिव्यूज़ ले लें. ओके, ठीक है, उनसे पूछेंगे यार ये क्या करवाते. और मैंने शुरू में एक बात, इवन तो जो बड़े जो से कोर्सेज हैं, इस तरह यूडेमी है या इस तरह के मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, उसके नीचे रिव्यूज़ आ भी रहे होते हैं जिन्होंने कोर्स खरीदा होता है या जिन्होंने उसको देखा होता है. बिल्कुल. तो उसमें जो है ना, मैंने शुरू में एक बात की कि आपने कोर्स खरीदते वक्त सिर्फ ये देखना है कि यार वो उस बंदे की सपोर्ट सर्विसेज कैसी हैं. पढ़ाना छोड़ दें, वो बंदा पढ़ाने के बाद कैसा है. ओके, वो मैं उससे कॉन्टेक्ट करता हूँ कि यार मेरा ये मसला है, वो मसला हल कराने के लिए वो क्या उसके पास टीम है, मैकेनिज्म है, कैसे हल करता है. अगर उसके पास ये वाला पोर्टफोलियो है तो फिर आप उसका कोर्स ले सकते हैं. मतलब कि प्रॉपर टीम अगर है तो प्रॉपर टीम है, वो आपको गाइड करेगा. क्योंकि कोर्स अगर आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है ना, तो फिर आप हाउ टू जब सर्च करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको पहले 1-2 हफ्ते थोड़ा सा समझने के लिए हाउ टू में ना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए ना, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं किसी भी काम की. तो इस तरह से कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे यार कौन से टॉपिक पे की वीडियो बनानी है, कौन से टॉपिक महंगे होते हैं, कि इस तरह की चीज़ें सर्च करेंगे, आपको खुद ब खुद वो थोड़ी सी सेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी कि यार मैंने क्या करना है. फिर एक टिप दे देता हूँ यार, ये जो तुम्हें स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिखा के कहते हैं ना, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ वीडियो वायरल कैसे होती है.
ان سے جتنا دور بھاگ سکتے ہیں بھاگ جائیں. یوٹیوب کے جس ٹیم نے وہ کوڈ بنایا ہے نا ویڈیو وائرل کرنے والا, اسے خود نہیں پتا کہ ویڈیو وائرل کیسے ہوتی ہے. کوئی ایسے سوئچز نہیں ہے کہ آپ یہ آن کر دیں گے تو ویڈیو وائرل ہو جائے گی. جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ملٹیپل فیکٹرز پہ بیس کر رہی ہے نا الگوریدم. وہی ویڈیو میرے پلیٹ فارم پہ, میری ایگزامپل ہے جب میں نے اپنا پیج اسٹارٹ کیا تھا, میں نے ویڈیو ڈالی, اس پہ 2-3 ہزار ویوز آئے. وہی ویڈیو میرے ایک دوست ہیں اصبر علی, وہ انفلوئنسر ہیں, ان کے 6-7 لاکھ فالوورز ہیں, تو میں نے ان کے پیج پہ ڈالی, وہ ملین سے اوپر کراس کر گئی. سیم ویڈیو تھی. تو ڈپینڈس کہ کہاں ڈال رہے ہیں, آڈینس کا ہے کیا ہے, اس کس ٹائم پہ ڈالی, کیا انگیجمنٹ آئی نہیں آئی, کیا پی ٹی آئی نے فائر وال تو نہیں آن کی ہوئی تھی اس وقت, کہ آپ کا ریچ ہی ڈاؤن ہوگی. تو بہت سارے فیکٹرز مل کے نا وہ پھر ایک ویڈیو کلک ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ قسمت بھی ہوتی ہے, آپ کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے, آپ نے اپنی سائڈ کی چیزیں پوری کرنی ہے, انگیجمنٹ اور یہ والے لوازمات پورے کرنے ہیں. اس کے بعد آپ وہ کرتے رہیں گے نا, 1 2 3 4 5 10 15 20 50, آپ کا الگوریتم سمجھ جائے گا کہ بھائی جان یہ آ رہا ہے, کنسسٹنسی سے کام کر رہا ہے, اچھی پرفارم کر رہی ہیں, وہ آپ کو دے گا چانس. اور جب وہ آپ کو چانس دے گا, آپ کی ویڈیو اچھی ہوں گی, وہ لوپ میں چلیں گی, وائرلٹی کی طرف جائیں گی, آپ کا بالکل ایک اچھی پرسنٹ ایک کوالٹی سکور الگوریتم کرا ہے, وہ کوالٹی سکور اچھا مینٹین ہو گیا, پھر آپ کی ہر ویڈیو اچھی جانا شروع ہو جائے گی. تو ڈو فوکس دیر, ان لوگوں کو فالو نہ کریں, اسٹریٹجی سیکھیں. کمپٹیشن از یور بیسٹ سورس آف لرننگ. آپ جس نیچ کو سلیکٹ کر رہے ہیں, جو آپ کا انٹرسٹ ہے, جہاں پہ آپ ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں, اسی ٹاپک کی ویڈیو سرچ کریں, دیکھیں جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور جو برا پرفارم کر رہی ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے. وہ آپ دیکھنا شروع کریں گے, آپ کو کنٹینٹ کی سائیکی سمجھ آنے لگ جائے گی. پھر آپ اپنا کنٹینٹ ڈیزائن کریں, 15-20 ویڈیو بنا لیں پہلے, پھر چینل اوپن کریں تاکہ آپ کے پاس کنٹینٹ کی پائپ لائن ہو, اس کو ڈالنا شروع کر دیں. اور کتنا فریکوینٹ ہونا چاہیے ایک آپ کا کنٹینٹ؟ اگین ڈیپینڈ آن دا ٹاپک اینڈ نیچ. آپ کی جیسے ڈیلی ولاگنگ ہے, مطلب کہ آپ اگر ایک الگوریتم ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ویکلی پوسٹ کر رہا ہوں, یا میں ڈیلی پوسٹ کر رہا ہوں, یا میں آورلی پوسٹ کر رہا ہوں. وہی ایگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ ڈیلی ولاگنگ کی نیچ میں ہیں تو آپ کو ڈیلی ویڈیو ڈالنی ہے, کیونکہ باقی کمپٹیشن ڈال رہے ہیں ڈیلی ویڈیو. بچہ بیٹھا ویٹ کر رہا ہے, بھائی کل ان کی کون سی لڑائی ہونی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یو مس دیٹ ٹرین تو آپ کی ویڈیو آپ کا کمپٹیشن لے جائے گا, وہ اٹینشن, وہ ویوز, وہ ٹائم ویور کا. لیکن اگر آپ ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں, اٹ ٹیکس اے ویک, 2 weeks, 3 weeks ٹو میک اے ویڈیو, تو آپ اس میں once in a twice in a month بھی ایک اچھی فریکوینسی ہے. اگر آپ ایک 30 منٹس کی ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں, تو ڈپینڈس کہ آپ کس نیچ میں چل رہے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں اکثر کہ اسپیسیفک نہیں ہے, یوٹیوب کی طرف سے بھی اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی ہی کانٹینٹ ڈالنا ہے, یا اگر آپ نے مطلب فرض کریں اگر پیر والے دن آپ نے سوچ لیا کہ میں پیر والے دن ویڈیو ڈالنی ہے, تو ہر منڈے کو یوٹیوب ویٹ کر رہا ہوگا کہ ویڈیو ڈالے گا تو میں پھر اس کو وائرل کروں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, مطلب ایسا کوئی چکر نہیں ہے. مطلب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ روز اتنے بجے ویڈیو ڈالیں گے تو وہ اس طرح معاملہ چلے گا, تو وہ کوئی یہ الٹا کام خراب کرتا ہے. اچھا, جب ہم اس سائیکل کو فالو کرتے ہیں نا, ہم کنٹینٹ کی کوالٹی پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جب ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے بنائیں کنٹینٹ, اس کو جلدی ڈالتے جائیں گے. جو الگوریدم کا میں کوالٹی سکور کی جو بات کر رہا تھا نا, وہ کوالٹی سکور آپ کا برا بننا شروع ہو جائے گا. آپ نے ویڈیو ڈالی, لوگوں نے نہیں دیکھی, آپ نے اگلی ڈالی, لوگوں نے, آدمی کہے گا اس نے 50 ویڈیو ڈالی, لوگوں نے نہیں دیکھی, وہ کہے گا چلو بھائی اس کی اگلی ویڈیوز کی ریچ کم کر دو, ٹھیک ہے. تو وہ الٹا آپ کے اگینسٹ پلے ہو جائے گا یہ کام. تو آپ نے بیلنس کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ یور نالج. جو ہمارے لوگ جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے, مجھے امید ہے کہ ان کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تو امید ہے آج کے گیسٹ مہر ساجد کی ایکسپرٹیز سے آپ نے بے شمار چیزیں سیکھی ہوں گی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کس بزنس ایکسپرٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے.